الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، اللہ کی توفیق سے اس پروگرام کا انعقاد پایا ہے۔ آج کا خطیب مولانا پروفیسر طالب الرحمن شاہ صاحب راشدی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے، ان کو مزید اخلاص سے دین کے کام کی توفیق دے، اور تمام سامعین کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق دیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اس پروگرام کا آغاز بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعوت سخن دوں گا جناب مولانا پروفیسر طالب الرحمن صاحب راشدی، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالی نے رہنے کے لیے دو گھر بنائے ہیں، اور دونوں گھروں کے باسی بنائے ہیں، رہنے والے بنائے ہیں۔ یہ دو گھر، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ اس کے رہنے والے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے اور دوسرا گروہ جہنم میں جانے والا ہے۔ مخلوق میں سے ان گھروں کو اپنی زندگی میں یا شیطان نے دیکھا ہے، یا آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شیطان نے اس لیے دیکھا کہ یہ پہلے فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ماں فرشتوں کے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، وہاں سے اس کو نکال دیا۔ آدم علیہ السلام بھی پہلے جنت میں تھے، آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا کہ اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم نہ تو نہ تیری بیوی حوا درخت کے قریب نہ جائیں۔ اسی شیطان نے جس کو وہاں سے نکالا گیا تھا آدم علیہ السلام کو بھی پھسلا دیا، کہنے لگا اے حوا اور آدم
کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا؟ اب آدم علیہ السلام اور حوا کو کیا علم تھا کہ ہمیں کیوں منع کیا گیا؟ بس منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کہنے لگا میں نصیحت کرنے والا تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ سنو، اللہ نے اس لیے منع کیا تھا اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، اللہ چاہے بھی نکالنا تو نکال نہ سکے گا، یا اس وجہ سے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ یہ دو وجوہات ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں۔ لہذا تم اس درخت کا پھل کھا لو۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی شیطان کی باتوں میں آ گئیں، درخت کا پھل کھا لیا، جنتی لباس اتر گیا، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا سطر ڈھانپنے لگے۔ اللہ نے آواز دی، اے آدم اور اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس کی تم نے بات مانی؟ میری بات چھوڑ دی، اس کی مان لی۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اس جنت سے نکل جاؤ، تم بھی، تمہاری بیوی بھی اور شیطان بھی۔ ان دونوں نے، ان تینوں نے جنت کو دیکھ لیا، اپنی زندگی میں دیکھا۔ شیطان کی زندگی تو طویل ہے، قیامت کے آنے تک اللہ نے مہلت دی شیطان کو کہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ آدم علیہ السلام ان کو موت آ گئی، حوا کو موت آ گئی۔ ایک اور شخصیت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی اس جنت کو دیکھ کر واپس اس دنیا میں آئیں گے، لیکن جب آئیں گے عیسیٰ روح اللہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائے۔ باقی ایک ہستی بچتی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس نے اپنی زندگی میں جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اور واپس دنیا میں آ کر جنت کا حال بھی بتلا دیا، جہنم کا حال بھی بتلا دیا، وگرنہ واپس آنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ شہداء کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شہداء آخری تمنا یہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہماری روحیں جنت میں پہنچی ہوئی ہیں، ان روحوں کو دوبارہ جسموں میں لوٹا دے۔ اللہ ان کو جواب دے کر کہے گا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ یہاں آ گیا واپس دنیا میں نہیں جا سکتا، چاہے ہم یہ کہتے رہیں جمعرات کو آتی ہیں، منیر پر بیٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا پکایا، اگر کہیں کہ دال ساگ تو کہیں گی پھٹے منہ ہمارے لیے دال ساگ رہ گیا تھا، ہم اتنی دور سے آئی ہیں۔ اور اگر مرغ مسلم پکا ہوا قورمہ اور بریانی تیار کی گئی تو کہیں گی شاباش، تم نے ہماری عزت کی۔ یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ روحیں آتی ہیں، دیواروں پر بیٹھتی ہیں، پوچھتی پچھاتی ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں چلا گیا واپس پلٹ کر دنیا میں آنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ ہاتھ اٹھا کر بتلائیں آپ میں سے کون کون جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔
ہمارے ہاں تو ایسے بدبخت شاعر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں جنت کی سیٹیں ختم ہو چکی ہیں، تو جلدی سے دوزخ میں بڑھ مامدینہ۔ اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ جہنم بھی تو ایک گھر ہے، اس میں داخلے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ شیطان نے کہا تھا اے اللہ، جس آدم کے لیے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے، میں اس کی اکثریت کو ان کے عقائد تباہ و برباد کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا، ان کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے۔ آدم کے بیٹوں کی اکثریت تیری نافرمان بن جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے ابلیس، جا تو ان پر اپنے گھوڑ سوار چڑھا دے، اپنے پیادوں کا لشکر لے آ اور ان پر حملہ آور ہو جا۔ تو ان کو گمراہ کرے گا، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یاد رکھ، تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی میں جہنم میں پھینک دوں۔ یہ ہے ایک ٹھکانہ جس میں کوئی بھی مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسرا ٹھکانہ ہے جنت، جس میں جانے کے لیے ہر آدمی کا دل مچلتا ہے کہ جنت مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جنت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کوڑے جتنی جگہ کسی آدمی کو اگر نصیب ہو جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تھوڑی سی جگہ، اور آخری جنتی کو جو ادنا جنتی ہے، کتنی بڑی جنت ملے گی؟ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے وہ جہنم میں جل رہا ہے، روتا اور چلاتا ہے یا اللہ مجھ کو جہنم سے نکال۔ یہ آخری جہنمی ہے جو جہنم سے نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ یہ اپنے قریب ایک درخت دیکھے گا، کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ پوچھے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا نا؟ وعدہ کرے گا کہ یا اللہ اس درخت کی چھاؤں تلے میں بیٹھ جاؤں، یہاں سے نکلنے والے پانی کو پیوں، اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میرا تیرا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لے کر اس کو درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ پھر تھوڑی دور آگے ایک اور درخت نمودار ہوگا جو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اور ابھی تو وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں۔ اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ پھر اللہ جنت کے قریب ایک اور خوبصورت درخت نمودار کرے گا۔ اس کے دل میں پھر تمنا پیدا ہوگی، رالیں ٹپکیں گی، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہے گا کتنے وعدے توڑے گا تو؟ کہا اللہ یہ بس اب آخری وعدہ، اس کے بعد میں کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا، بس آخری تمنا ہے اس درخت کے نیچے۔ اللہ کہے گا اس کے بعد تو کوئی نہیں؟ کہے گا نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، بس۔ اللہ اس کے قریب بٹھا دے گا۔ اب جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، جنتی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنتیوں کی گفتگو سن رہا ہے، کہاں تک صبر کرتا؟ کہے گا یا اللہ تو اب جنت میں ہی داخل کر دے۔
اللہ کہے گا تو وعدوں کو توڑتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اچھا جا جنت میں چلا جا۔ تھوڑی دیر میں واپس پلٹ کر آئے گا کہ یا اللہ تو نے جنت میں مجھے داخل تو کر دیا، لیکن جنت میں جاؤں تو جاؤں کہاں پر، وہاں تو ساری دنیا